سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 إنا لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا
اللهم صل على اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على اللهم صل على. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل. والله ذو فضل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على. اللهم صل على. اللهم صل على.
بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ولی المؤمنین 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 واللہ ولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سبحان رب جلال الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم نے جو ختم خواجگان پڑھا ہے اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، فقہاء اکرام، تمام سلاسل کے بزرگ، خصوصاً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ، اور تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دو الفاظ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں قابلیت اور ایک کو کہتے ہیں قبولیت۔ دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ آسان سی مثال کے اعتبار سے سمجھنا ہو تو کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم پھل خریدنے کے لیے بازار جاتے ہیں، ریڑھی والے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جا کے پھل مانگتے ہیں، جی مجھے انگور چاہیے۔ وہ آپ کو انگور دے دیتا ہے، آپ نے ریٹ بتائے، اس نے ریٹ بتائے، آپ نے اس ریٹ کے اوپر انگور خرید لیے۔ اب خریدنے کے بعد جب آپ پلٹنے لگے تو اس نے پیچھے سے آواز لگائی، جناب یہ سیب بھی ہیں، بہت اچھے اور بڑی مناسب قیمت پر ہیں۔ آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں، اچھے سیب ہیں، لال رنگ کے، سرخ رنگ کے ہیں، دیکھنے میں بھی بہت بھلے معلوم ہو رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ بڑے فریش ہیں، قیمت بھی بڑی مناسب ہے، جیب میں پیسے بھی موجود ہیں، مگر ان سب کے باوجود آپ دیکھ کے کہتے ہیں نہیں ابھی ارادہ نہیں ہے، موڈ نہیں ہو رہا، اور وہاں سے آ جاتے ہیں۔ تو باوجود اس کے
کہ سیب کے اندر ہر طرح کی قابلیت موجود تھی، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو قابلیت ایک بالکل الگ چیز ہے اور قبولیت بالکل ایک الگ چیز ہے، اور اللہ رب العزت کے دربار میں قابلیت نہیں چلا کرتی، قبولیت چلا کرتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر انسان زیادہ اعمال لے کے آئے اور یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص زیادہ عمل لے کے آئے مگر وہ اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص تھوڑے عمل لے کے آیا ہو، اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں۔ تو قابلیت بالکل ایک الگ چیز ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو ایک شخصیت کا نام ملے گا، طاؤوس الملائکہ، فرشتوں کا سردار۔ یہ کون تھا؟ اس کا نام تھا ابلیس۔ طاؤوس الملائکہ کہلاتا تھا، فرشتوں کا سردار۔ اللہ رب العزت کی اس نے اتنی عبادت کی کہ علماء نے لکھا کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں پر اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ چپا کہتے ہیں چھوٹے سے حصے کو۔ تو زمین کے اوپر کوئی چھوٹا سا حصہ ایسا نہیں جہاں پر اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ اتنا بڑا عالم تھا کہ اللہ رب العزت کی اس کا علم کا بھی ایک بہت بڑا مقام تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا عالم انبیاء کے بعد دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ علم بھی بہت تھا، عبادت بھی بہت تھی، اللہ کی پہچان بھی رکھتا تھا، سب کچھ تھا، مگر اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوا تو اللہ رب العزت نے طاؤوس الملائکہ کے ٹائٹل سے ہٹا کر اس کو شیطان بدبخت کا ٹائٹل دے دیا، اور قرآن کریم میں کہہ دیا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تو میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کل قیامت کے دن تک میری تجھ پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو باوجود اس کے کہ اتنی قابلیت نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو سکا۔ اور اس کے مقابلے میں کئی ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو علمی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی، عمل کے اعتبار سے بھی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، مگر اللہ کے دربار میں قبول ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرما دی۔ صحابہ میں سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد فرمایا کہ جہاد ہو رہا ہے، اس میں شریک ہو۔ تلوار لی، جہاد میں شریک ہونے کے لیے گئے، اور جا کر انہوں نے جہاد کرنا شروع کیا اور اسی جہاد میں شہید ہو گئے، یہاں تک کہ زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ ان سب کے باوجود اللہ کے دربار میں قبولیت اتنی ہے کہ دنیا کے تمام ولی ایک طرف، اور یہ صحابی کہ جس نے ایک نماز بھی دنیا کے اندر نہیں پڑھی، یہ ایک طرف ہے۔ اللہ رب العزت نے قبولیت عطا فرما دی۔ تو قابلیت بالکل ایک الگ چیز ہے، قبولیت بالکل ایک اور الگ چیز ہے۔ آپ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ مکہ مکرمہ کا وقت ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، نمازیں بھی چھپ کر ادا ہو رہی ہیں، لوگ اسلام لا رہے ہیں تو اسلام لانے کا اظہار بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ دونوں عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو مضبوطی عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ مکہ مکرمہ کے اندر دو عمر ہیں، ایک عمر ابن حشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، اور ایک عمر ابن خطاب جن کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ ان دو عمر میں سے کسی ایک عمر کے بدلے اسلام کو نصرت عطا فرما، اسلام کو مضبوطی ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے عطا فرما۔ عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، اس کا حال یہ تھا کہ یہ اس وقت کا اپنے زمانے کا بہت بڑا سردار تھا، اور جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو عمر کا نام کہنے کی اجازت نہیں تھی،
لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ جب ان کا نام لینا ہے تو عمیر کہنا ہے، عمر نہیں کہنا۔ یہ عمیر جو طلباء بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں اس میں تصغیر کا صیغہ ہے۔ تصغیر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا۔ عمیر کا معنی بنے گا چھوٹا عمر۔ گویا یہ بتانا مقصد تھا کہ اس شہر کے اندر مکہ مکرمہ میں بڑا سردار میں ہوں اور یہ ایک چھوٹا آدمی ہے۔ مگر اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت بنی تو کس کی بنی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنی۔ جو قبولیت بنی تو ایسی بنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان سے الفاظ نکل گئے، لو کان بعد النبی لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ تو دوسری طرف جو شخص ہے جس کے اندر قابلیت انتہا درجے کی ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر مختلف الفاظ استعمال کر کے اس کو جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں۔ تو قابلیت بالکل ایک الگ چیز ہے، قبولیت بالکل ایک الگ چیز ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کے ہاں انسان کے جو قبولیت ہے وہ اللہ کی رحمت پر منحصر ہے۔ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو کوئی شخص بھی جنت کے اندر جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا، اس نے ایک سمندر کے درمیان میں ایک چٹان تھی، ایک پہاڑ تھا جزیرے کے اوپر، اس کی چوٹی کے اوپر اپنا ایک مکان بنایا اور اس مکان میں رہ کر 400 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ ہماری تو عمر اتنی نہیں ہے۔ 400 سال ایک مکان کے اندر رہ کر اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور پہاڑ کی چوٹی پہ جانے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ کوئی مجھے ڈسٹرب کرنے والے نہ ہو، تنگ کرنے والا نہ ہو، یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ 400 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی، انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوا تو رب کریم نے فرمایا کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل فرما دو۔ اس نے آگے سے کہا ربی بعملی، اے اللہ میں نے 400 سال عبادت کی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، اے اللہ میرے عمل کی بنیاد پر مجھے جنت میں داخلہ دے دیجئے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا برحمتی، میری رحمت سے۔ اس نے آگے سے پھر کہا اے اللہ بعملی، میرے عمل کی بنیاد پر۔ رب کریم نے پھر فرمایا برحمتی، اس نے پھر کہا بعملی۔ جب یہ 3 بار ہو گیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ ایک پلڑے کے اندر اس کے سارے اعمال رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں جو میں نے اس کو نعمتیں عطا کی تھیں ان نعمتوں کو رکھنا شروع کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی 400 سال کی عبادت پوری ہو گئی، اور اس شخص کو جو اللہ رب العزت نے بینائی کی نعمت عطا فرمائی تھی، اس بینائی کی نعمت کا حق بھی ادا نہ ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اٹھا کے لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ جب یہ بات فرمائی تو اس نے آگے سے کہا ربی برحمتی کا، ربی برحمتی کا، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے۔ پھر پروردگار عالم نے فیصلہ فرمایا کہ میرے فرشتوں اس کو میری رحمت سے جنت کے اندر داخل فرما دو۔ تو دنیا کے اندر کوئی شخص بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں جاؤں گا، بلکہ جنت کے اندر جانے کا جو فیصلہ ہے وہ پروردگار کی رحمت پر منحصر ہے، انسان کے اعمال کے اوپر کوئی چیز منحصر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کے دن ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت کے اندر جائے گا، کوئی شخص بھی اپنے عمل کے بلبوتے پہ نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے اتنی اللہ رب العزت کی عبادت کی ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ حتیٰ یتورمت قدماہ، عبادت کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ کتنی عبادت کی ہوگی۔ ساری عبادت کرنے کے بعد لب لباب کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم انی اشہدک ان لا الہ الا انت ما عبدناک حق عبادتک۔ اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں،
حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ 40 سال کا یہ عمل کرنے کے بعد بیت اللہ شریف گئے، طواف کیا، 2 رکعت واجب الطواف پڑھی، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک، آپ کی عبادت کا جو حق تھا اے اللہ میں وہ حق ادا نہ کر سکا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ انسان دنیا کے اندر جتنی بھی عبادت کر لے، اس کا جو جنت کے اندر داخلہ ہے وہ فقط اللہ رب العزت کی رحمت پر منحصر ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، ایک چھوٹی سی مثال۔ باپ ہوتا ہے گھر میں، بچہ پہلے دن اسکول جاتا ہے، اسکول جا کے واپس آتا ہے، تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا آج آپ نے اسکول میں کیا کیا؟ ابو میں نے آج لکھنا سیکھا۔ بھئی کیا لکھنا سیکھا دکھاؤ؟ وہ اپنی کاپی کا صفحہ دکھاتا ہے، اس کے اوپر ٹیڑھی میڑھی لکیریں بنی ہوتی ہیں۔ باپ ان کو دیکھ کے بھی کہتا ہے، واہ آج تو آپ نے بہت اچھا کام کیا، چلے میں آج آپ کو آئس کریم کھلاتا ہوں۔ اب یہ جو باپ اس کو آئس کریم کھلا رہا ہے، انعام کے اندر کچھ پیسے دے رہا ہے، کوئی بھی انعام اس کو دے رہا ہے، تو یہ انعام اس کے کام کا نہیں ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے دربار میں بندہ عبادت کرتا رہے، وہ عبادت کبھی بھی پروردگار کی شان کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ پروردگار وَهُوَ وَرَاءُ الْوَرَا ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَا ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَا۔ اللہ رب العزت کی ذات تو بہت زیادہ بلند ہے، بہت بلند ہے، انسان اس کے مطابق عمل کر ہی نہیں سکتا۔ جب عمل کر نہیں سکتا تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ پروردگار عالم اس کے عمل کو قبول فرما لیں اور اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں۔ یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر ہی انسان کا جنت میں جانا موقوف ہے تو عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا۔ جواب یہ دیا کہ جنت کے اندر داخلہ انسان کا اللہ رب العزت کی رحمت ہی کی بنیاد پہ ہوگا۔ ہاں جنت کے اندر جو مراتب ہیں، مرتبے ہیں، ان کا فیصلہ انسان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ جس نے زیادہ اعمال کیے ہوں گے اس کو بلند درجہ ملے گا، جس نے کم اعمال کیے ہوں گے اس کا درجہ کم ہوگا، لیکن جنت کے اندر جو داخلہ ہوگا وہ اللہ رب العزت کی رحمت پر منحصر ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہیں قبول فرما لیں۔ دنیا کے اندر ایسی بے تحاشا مثالیں ملتی ہیں، ایسے افراد کے جن کے اندر اتنی قابلیت تھی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، مگر ان کے باوجود اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو سکے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر مغل بادشاہ تھا، اس کا نام تھا اکبر۔ اس اکبر بادشاہ نے ایک فتنہ دنیا کے اندر برپا کیا، اس کا نام تھا دین الہی۔ یہ دین الہی کیا تھا؟ یہ ایک دین کا نام اس نے رکھ دیا تھا کہ یہ ہندو، مسلمان، سکھ، اس نام سے کوئی مذہب نہیں ہوتا، بلکہ اصل مذہب یہ ہے کہ ہر بندہ اللہ رب العزت کو ہر بندہ اپنے معبود کو مانے۔ وہ معبود کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس معبود کا کوئی خاص مقرر کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور جو وقت کا بادشاہ ہوا کرتا ہے وہ حدیث مبارکہ السلطان ذل اللہ فی الارض، زمین پہ اللہ کا سایہ ہوا کرتا ہے، لہٰذا جیسے اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے اسی طریقے سے اللہ کے سائے کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو کوئی شخص بھی ہمارے دربار میں آئے گا وہ آ کر یہاں پر سجدہ کرے گا اور سجدہ کرنے کے بعد پھر اگلی کوئی بات کرے گا۔ تو دین کا پورا حلیہ بگاڑ دیا اور اسلام کے نام لینے پہ پابندی لگ گئی۔ ہندو اپنے مذہب کا نام نہیں لے سکتے تھے، ہر مذہب کا نام پہ پابندی لگ گئی کہ اب ہر مذہب والا دین الہی کو فالو کرے گا، اسی کے پیچھے چلے گا۔ یہ جو فتنہ پورا رونما ہوا، اس فتنے کے پیچھے اصل آدمی جس نے اس فتنے کی ابتدا کی تھی وہ اسی اکبر بادشاہ کے دربار میں رہنے والا ایک عالم دین تھا۔
اور علماء نے لکھا کہ اتنا بڑا عالم تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بڑی قابلیت عطا فرمائی تھی۔ اس نے اکبر بادشاہ کو کہنا شروع کر دیا، جی آپ تو اللہ کے سایہ ہیں زمین کے اوپر، آپ کو سجدہ کرنا جائز نہ ہوگا تو کس کو ہوگا؟ ایک رات کو اکبر بادشاہ سو رہا تھا، اس نے اگلے دن اس کو جب اٹھا تو بتایا، جی رات کو آپ کے اوپر وحی آئی تھی، اور وہ وحی جو آئی تھی وہ آپ کو تو نہیں پتا چونکہ آپ سو رہے تھے، میں نے اس کو فٹافٹ لکھ لیا ہے، اپنی طرف سے الفاظ بنا لیے۔ الفاظ کیا بنائے؟ یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر۔ آپ دیکھیں عربی پہ کتنی قابلیت ہوگی کہ ایسے فصیح و بلیغ قسم کے الفاظ کہہ دیے۔ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ اے انسان، تم گائے کو ذبح نہ کرو، اگر تم گائے کو ذبح کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یعنی چونکہ ہندوؤں کے قریب ان مسلمانوں کو لے جانا چاہتا تھا تو لہٰذا ایک فیصلہ بادشاہ کی زبان سے یہ صادر کروانا تھا۔ تو قابلیت اتنی تھی، مگر اس تمام قابلیت کے باوجود اللہ کے دربار میں قبولیت نہ ہو سکی، تو حال آپ سب کے سامنے ہے۔ یہی امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو افراد تھے، ایک کا نام تھا فاضل، ایک کا نام تھا فضیل، بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان دو افراد نے مل کر قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی، اس تفسیر کو کہا جاتا ہے بے نقطہ تفسیر، اردو کے اندر تفسیر ہے، اور وہ تمام الفاظ کے جن کے اندر نقطے ہوتے ہیں، با ہے، تا ہے، سا ہے، ایسے الفاظ استعمال ہی نہیں کیے۔ اتنی ضخیم کتاب لکھی تفسیر قرآن کے اوپر، اور وہ تمام الفاظ کے جو نقطے والے ہوتے ہیں ان کو استعمال ہی نہیں کیا، بے نقطہ تفسیر قرآن کریم کی لکھ دی۔ کتنی قابلیت ہوگی! مگر اس قابلیت کے باوجود اللہ رب العزت کے دربار میں قبولیت نہ تھی تو راہ سے ہٹ گئے۔ تو قابلیت بالکل ایک اور چیز ہے، قبولیت بالکل ایک اور چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین کی زندگی کو دیکھیں تو وہ ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت سے قبولیت مانگا کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے، اللہ سے قبولیت مانگتے رہتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا۔ کتنی بڑی عبادت ہے! اتنا بڑا گھر تعمیر کر دیا، اتنا بڑا ثواب کا کام کر دیا، اور اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ مگر اس کے باوجود جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، میرے بندے تو نے اپنا کام پورا کر دیا، اب بتا کیا مانگتا ہے؟ تو سب سے پہلی دعا کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو ہم سے قبول فرما لیجئے۔ جانتے تھے اس بات کو۔ پھر آپ دیکھیں سیدنا زکریا علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک صاحب تھے، ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا عمران۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے منت مانگی، مراد مانگی کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیجئے، جو بیٹا آپ عطا فرمائیں گے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے مقرر کر دوں گا، وقف کر دوں گا، اس کا کوئی دنیا میں دوسرا کام نہیں ہوگا سوائے آپ کے گھر کی خدمت کا۔ ان کی جو بیوی تھی امید سے ہو گئی، اب یہ خوش تھے کہ چلو اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا، میں اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب بچے کی ولادت ہو گئی تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ان کی امید تو یہ تھی کہ اللہ سے مانگا تھا بیٹا تو بیٹا ملے گا، یہاں تو بیٹی آ گئی حضرت مریم۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اے اللہ ہم نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ جو پیدا ہوگا اس کو ہم آپ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، یہ تو بیٹی نکلی، بیٹی کو کیسے ہم خدمت کے لیے وقف کریں؟ اللہ رب العزت نے آگے سے کہا کہ اے میرے پیارے بندے، بیٹی دوں یا بیٹا دوں یہ میری جانب سے ہے، میں بیٹے کو قبول کروں یا بیٹی کو قبول کروں یہ بھی میری جانب سے ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، پروردگار عالم نے اس کو بہترین طریقے سے قبول فرما لیا۔ اور اور وہ قبولیت کیسی بنی؟ ایسی قبولیت بنی کہ اللہ رب العزت نے ان کو بنا شوہر کے بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کو نبوت عطا فرما دی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو قابلیت بالکل ایک اور چیز ہے، قبولیت بالکل ایک اور چیز ہے۔
ہمارے بڑوں کا مشائخ کا معمول یہی رہا ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت سے قبولیت مانگا کرتے تھے، ہر نیک عمل کے بعد اللہ سے اس کے اندر قبولیت مانگا کرتے تھے، اور قبولیت نہ ہونے کا ایک غم ساری زندگی ان کو لگا رہتا تھا، ہر وقت پہ پریشان ہوتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی ہاں ہماری یہ ساری عبادت ساری محنت قبول نہ ہوئی تو ہم کیا کریں گے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو تحریک ریشمی رومال کی پاداش کے اندر جیل کے اندر قید کر دیا گیا، مالٹا کی جیل میں۔ ہم حضرت کے ساتھ اپنی گرفتاری بھی پیش کر دی کہ ہم حضرت کی خدمت میں رہیں گے، وہاں حضرت کو جو ضروریات ہوں گی وہ ضروریات پوری کریں گے۔ اب بڑھاپے کی عمر ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں قید کر دیا گیا اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، خوب ظلم و ستم ہوتا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا ظلم ہوتا تھا کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ہم خود بیٹھ کے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ انگریز کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ہمیں پھانسی کی سزا سنا دے، ہمارے استاد کو بھی سنا دے، ہمیں بھی سنا دے، تاکہ اس دنیا کی اس مصیبت اور پریشانی سے جان چھوٹ جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم جیل کے اندر تھے اور اسی طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اسی درمیان میں پیغام آیا کہ جی انگریز حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کل فلاں وقت کے اوپر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دے دی جائے گی۔ فرماتے ہیں جب یہ حکم آیا تو ہم جتنے شاگرد تھے سارے کے سارے خوش ہو گئے کہ جو تمنا تھی، جو مراد تھی، جو شہادت کا مقام مطلوب تھا وہ حاصل ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو حضرت مدنی کی آنکھوں سے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو حضرت شیخ الہند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرماتے ہیں کچھ وقت گزر گیا، ہم دیکھ رہے ہیں حضرت بہت زیادہ غم زدہ ہیں، آنکھوں سے آنسو مستقل جاری ہیں۔ فرماتے ہیں جب کافی وقت گزر گیا تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ تو جو مقصود تھا وہ حاصل ہو رہا ہے، جو مطلوب تھا وہ حاصل ہو رہا ہے، اتنے آپ کے اوپر ظلم ڈھائے گئے ہیں تو ہم تو اس ظلم کی وجہ سے خود اس بات کے متمنی تھے، اب آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حسین احمد میں موت کے خوف سے نہیں ڈر رہا، مجھے اللہ کی شان بے نیازی رلا رہی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہ بندے کی جان بھی لے لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو قبول بھی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک غم تھا جو ہمارے اکابرین کی زندگیوں کے اندر تھا، ساری زندگی اعمال کرتے بھی تھے اور ان اعمال پر ڈرتے بھی تھے۔ ہم اعمال اول تو کرتے نہیں، اور اگر کر لیں تو کرنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا بڑا دنیا کا ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں ان اعمال کے اوپر ہی گھمنڈ ہونے لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک دن بندہ عمل کرتا ہے، 2 دن عمل کرتا ہے، اس کے بعد وہ عمل چھوٹ جایا کرتا ہے۔ چھوٹنے کے پیچھے بنیادی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم قبولیت کا غم اپنے دلوں کے اندر نہیں بٹھایا ہوتا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری وقت تھا حضرت کا، ہم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ہم وہاں پہ حاضر ہوئے عیادت کے لیے، ہم نے حضرت کی عیادت کی تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑے مغموم تھے، بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے مفتی صاحب بس کیا بتاؤں، ایک بات کا غم ہے کہ کئی مرتبہ کوئی کام اگر بہت زیادہ پھیل جائے تو اس کا پھیلنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی پکڑ ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے اوپر سزا ہے اور پکڑ ہے، تبھی اللہ رب العزت اس کام کو پھل پھول عطا فرما دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اس وجہ سے اس کام کو پھیلا دیا کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ میری پکڑ ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام اتنا پھیل گیا ہے، یا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے قبولیت ہے، سمجھ نہیں آ رہا، اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ اطمینان رکھیں، یہ اللہ کی جانب سے قبولیت ہے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟
حضرت نے آگے سے کہا کہ حضرت دلیل یہ ہے کہ جس بندے کے دل کے اندر قبولیت کا غم پایا جائے کہ پتہ نہیں اللہ میری بات کو قبول کریں گے یا نہیں، بار بار اللہ کے دربار میں رجوع کر رہا ہو، بار بار اللہ سے مانگ رہا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا ہے۔ آپ کو اس بات کا غم ہے، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے اس کام کو قبول فرما لیا۔ تو قبولیت کا ایک غم ہے جو ساری زندگی مومن کے دل کے اندر لگا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ایک دن، 2 دن، 4 دن کا کام نہیں ہے، یہ روزانہ کا کام ہے۔ یہ ایک غم ہے آخرت کے غموں میں سے ایک، جو انسان کو مستقل لگا رہنا چاہیے۔ اچھا، جہاں اس کے اندر ایک پریشانی ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول فرماتے ہیں نہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک آسانی بھی اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے فرما دی۔ یہ حقیقتاً انسان کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے آسانی ہے۔ آسانی کیا ہے؟ آسانی یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بڑوں کی طرح، اکابرین کی طرح بڑے بڑے اعمال نہیں کر سکتے، ان کی طرح عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم کمزوروں پر احسان فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہم ان کی طرح کی عبادت تو نہیں کر سکتے، پر اگر ہمارے اندر اتنی قابلیت تو نہیں جتنی ہمارے بڑوں کے اندر موجود تھی، مگر اللہ آپ کے دربار میں قابلیت تو نہیں چلا کرتی، آپ کے دربار میں قبولیت چلا کرتی ہے۔ اس پروردگار کے دربار میں قبولیت ایسی چلا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیتے ہیں۔ بشر حافی شراب خانے کے اندر شراب کے نشے میں دھن تھے، اللہ رب العزت کی قبولیت والی ایک نگاہ پڑی، اللہ رب العزت نے وہاں سے ان کو قبول فرمایا، دنیا کے شراب خانے سے نکال کر اپنی محبت کی شراب ایسی پلا دی کہ دنیا ان کو جانا کرتی تھی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی علمی شخصیت جب بشر حافی آیا کرتے تھے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، یہ تو عالم بھی نہیں ہے شخص، آپ اس کے لیے استقبال کرتے ہیں؟ فرماتے تھے میں عالم بکتاب اللہ ہوں، اللہ کی کتاب کو جاننے والا ہوں، یہ عالم باللہ ہے، اللہ کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی قبولیت کی نظر پڑ جائے تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، ایک گھر میں ڈکیتی ڈالنے کے لیے گئے، وہاں قرآن کریم کی ایک آیت سنی، اللہ نے دل کی دنیا کو ایسے بدل دیا کہ کہاں تو ڈاکوؤں کے سردار تھے، اللہ رب العزت نے ولایت کی دنیا کا سردار بنا دیا۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کے ہاں قابلیت پہ معیار نہیں ہے، قبولیت پہ معیار ہے۔ جب قبولیت پہ معیار ہے تو اب مومن کی زندگی کے غموں میں سے ایک غم یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہر وقت اپنی قبولیت کی فکر ہو۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ انسان اگر ایک مٹھی عمل کرے تو ایک من اس کے پیچھے قبولیت کی دعا مانگے، ایک مٹھی عمل کرے تو ایک من اس کے پیچھے اللہ رب العزت سے قبولیت مانگے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر فکر کریں اس بات کی کہ اے اللہ آپ نے ہمیں جو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دی، اللہ اس کو قبول فرما لیں۔ اگر تھوڑے عمل ہوں قبول ہو جائیں بہت بڑی بات ہے، بنسبت اس کے کہ ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہیں اور اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے، وہ اگر قبول نہ کرنے پہ آئے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، اور اگر قبول کرنے پہ آ جائے تو کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے اعمال کو اللہ قبول نہ کرے۔ تو وہ پروردگار مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، جس کی چاہے عبادت کو قبول کرے، چاہے تو ساری زندگی کی عبادت کو اٹھا کر پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دے۔ تو وہ پروردگار مستغنی ہے، غنی ہے، اور وہ پروردگار رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے دربار میں عاجزی دکھائی جائے، اللہ کے دربار میں مانگا جائے۔ اللہ رب العزت کو عاجزی اچھی لگتی ہے، جو کوئی شخص بھی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں مانگتا رہتا ہے، قبولیت مانگتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی قبولیت کا غم ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ساری زندگی ہمیں بھی قبولیت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔
رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ مل جائے مینوں کم بن جاوے میرا جے ایک قطرہ مل جائے مینوں کم بن جاوے میرا عدل کرے اے بخشے جاون اچیاں شاناں والے اے فضل کرے تے بخشے جاون مینوں جے موقع لے فضل کرے تے بخشے جاون مینوں جے موقع لے مالی دا کم پانی دینا دے بربر مشکا پاوے جے مالک دا کم پل پل لانا لاوے نہ لاوے جے مالک دا کم پھل پل لانا لاوے نہ لاوے سن فریاد میرے سونیا اللہ جے میں ہور سناواں کینوں تیرے جیا میرا ہور نہ کوئی مینوں جے لکھ تینوں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ مل جائے مینوں کم بن جاوے میرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان رب جلال الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کریم آقا ہم آپ کے گناہ گار سیاکار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے کریم آقا ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما. اے کریم آقا ہم گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں. اے کریم آقا اپنی رحمت سے ہمیں پاک صاف فرما دیجئے، رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ آپ اپنی رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیے، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما دیجئے.
اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں آپ کی عبادت کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا نہ کر سکے، جو آپ کو پہچاننے کا حق تھا وہ حق بھی ہم ادا نہ کر سکے، اللہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا حق تھا وہ حق بھی ہم ادا نہ کر سکے، اللہ جو آپ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حق تھا وہ حق بھی ہم ادا نہ کر سکے۔ اللہ کمزور ہیں، اے کریم آقا اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی قابلیت موجود نہیں ہے، اے اللہ پر آپ کے دربار میں قابلیت نہیں چلا کرتی۔ آپ نے خود اس بات کو ارشاد فرمایا کہ میں انما یتقبل اللہ من المتقین، آپ تو گناہوں سے بچنے والے لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ جب آپ کے ہاں قابلیت کا معاملہ نہیں قبولیت کا معاملہ ہے، اے کریم آقا اپنی رحمت سے ہم ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو بھی قبول فرما لیجئے، اللہ ہم کمزوروں کو بھی قبول فرما لیجئے، اللہ ہم کمزوروں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اے کریم آقا کتنی بار ایسا ہوتا ہے، اللہ سینکڑوں واقعات ہم نے کتابوں کے اندر پڑھے ہیں کہ دکاندار کھوٹے سکوں کو بھی سامنے والے بندے کی شرافت کو دیکھ کے رکھ لیا کرتا ہے۔ اے کریم آقا آپ کے گناہ گار بندے، آپ کے خطا کار بندے اللہ جیسے بھی ہیں پر آپ ہی کے ہیں، اللہ اپنے ان کھوٹے بندوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں قبول فرما لیجئے، اللہ ہمیں قبولیت عطا فرما دیجئے، ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ڈر لگتا ہے ہم ساری زندگی اعمال کرتے رہیں، کل قیامت کے دن ہمارا نام اعمال خالی ہو، پتہ چلے اللہ کے دربار میں تمہارے عمل قبول نہ ہوئے۔ اے کریم آقا اس بدبختی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اس شقاوت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اپنی رحمت سے اللہ ہمارے ہر کیے عمل کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے، اس نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمارے اعمال کو قبول فرما لیجئے۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اے کریم آقا ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما دیجئے اور اس کی برکت سے اللہ ہمیں قیامت کے دن سرخرو فرما دیجئے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لیجئے۔ ہم اسی نسبت کے ساتھ اس دنیا کے اندر جینا چاہتے ہیں، اللہ اسی نسبت کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں اور اسی نسبت کے ساتھ کل قیامت کے دن آپ کے سامنے اٹھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری اس نسبت کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔